اعراف کی آیت نمبر 146 اور 147 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرما رہا ہے، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا، یعنی پلٹ دوں گا، جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، یعنی تکبر کرتے ہیں، یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اس میں چلنا پسند نہ کریں، اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں، یعنی گمراہی کے راستے کی طرف تو بڑھ جائیں، ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے باوجود اس کی طرف نہ چلیں۔ یہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلا دیں اور ان سے بے خبر رہے، اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا، ان سب کا کیا دھرا اکارت ہو گیا، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو وہ کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر مفسرین کرام میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد پاک ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ میرے بندوں پر غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور میرے اولیاء سے لڑتے ہیں، یعنی جو اللہ کے محبوب ہیں ان سے وہ نبرآزما ہو جاتے ہیں، لڑنے لگ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندوں پر غرور کرتے ہیں اور میرے ولیوں سے لڑتے ہیں، میں انہیں اپنی آیتیں قبول کرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے پھیر دوں گا، کہ انہیں یہ توفیق ہی نہیں ہوگی کہ وہ میری آیت کی تصدیق کر سکیں، ایمان لا سکیں اور نیک اعمال اختیار کر سکیں، تو میں انہیں اپنی آیتیں قبول کرنے اور ان کی تصدیق سے پھیر دوں گا تاکہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ ان کے عناد کی سزا ہے۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی کمی نہیں کی، انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائیں، حق کا راستہ بھی واضح کیا، گمراہی کا راستہ بھی واضح کیا، لیکن ان کا اللہ کے بندوں سے تکبر اتنا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے عناد کو اللہ نے یہ سبب قرار دیا کہ یہ اپنے عناد کی وجہ سے ہدایت یافتہ نہ ہو سکے، مجھ پہ ایمان گویا نہ لا سکے، تو یہ انہیں ان کی عناد کی گویا سزا ہے، انہیں ہدایت سے محروم کیا گیا۔ تو دو باتیں یہاں پہ معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ تکبر اتنی بری صفت ہے کہ انسان حق کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، اس پر حق راستہ واضح بھی ہو تو بھی وہ اس پر گامزن نہیں ہوتا، اس کا عناد، اس کا فخر و غرور اور اس کا یہ عمل اس قدر جو ہے وہ راہ حق کے سلسلے میں آڑے آ جاتا ہے کہ حق کا راستہ واضح بھی ہو جائے تو تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں پچھلے انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیتے رہے، تو پچھلے لوگوں نے کیا اعتراض کیا؟ بنی اسرائیل کے اعتراضات قرآن نے بیان فرمائے۔ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام سے کہتے تھے تم تو ہماری طرح ایک بشری تو ہو، تو یہ تم کون سی باتیں کے لے آئے؟ اگر تم اللہ کے یہاں مقبول ہوتے تو تمہارے پاس بڑا مال و اسباب ہوتا۔ تو ان کو مال کے تکبر نے ہلاک کیا کہ یہ نہ اللہ پر ایمان لائے نہ انبیاء پر ایمان لائے۔ فرعون بھی اڑ گیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا اس نے۔ مال اور اسباب اس کو تکبر میں مبتلا کرنے کے اسباب بنے، سبب بنے، اور پھر اس نے حق کا انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے دیگر قوموں کے واقعات جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی لوگوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ تکبر، کہ انہوں نے دنیاوی آسائشوں کو اپنے لیے مطمع نظر بنایا تو پھر وہ تکبر میں مبتلا ہوئے، اور اس تکبر نے انہیں حق کے قبول کرنے سے منکر بنا دیا۔ انہوں نے انبیاء کے اوپر ظلم و ستم کیا، خود قرآن نے بیان فرمایا کہ انہوں نے کثیر انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا۔ تو یہ وہ بنی اسرائیل تھی جس نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، کیوں؟ تکبر کی وجہ سے۔ چنانچہ تکبر ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق کے قبول کرنے سے منکر ہو جاتا ہے اور حق کے راستے کو جانتے پوچھتے اختیار نہیں کرتا، اور اس رکاوٹ کا سبب کیا ہے؟ دل کا عناد، تکبر، فخر، غرور۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ تو انہوں نے انبیاء کو حقیر جانا،
بنی اسرائیل نے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا انکار کیا۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اہل قریش نے تکبر کیا اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا۔ اسی طریقے سے ابو جہل، ابو لہب متکبر ہو گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منکر ہوئے، حالانکہ حق کا راستہ تو ان پر بھی واضح ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے حق کی پیروی اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کے دل میں بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عناد بیٹھ چکا تھا، تکبر ان کے دلوں میں موجود تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر میں کیا، اور اس عناد کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گمراہی اور بسا اوقات وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ تو آج بھی دیکھیں آپ معاشرے میں حق کے راستوں کا بہت سارے لوگ تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مولویوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو عالی تصور کر رہے ہوتے ہیں اور اس طبقے کو وہ حقیر اور کمتر طبقہ جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے جو انہیں حق کے قبول کرنے سے مانے ہیں؟ ایک تو انسان کوئی خطا کرتا ہے لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ خطا کی ہے، میں غلط کر رہا ہوں، ٹھیک ہے مانتا ہوں، میں اپنا احتساب جانتا ہوں کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، نفس و شیطان کے زیر اثر ہو کے میں یہ گناہ کے سلسلے جاری رکھا ہوا ہوں، لیکن وہ جانتا ہوں میں غلط، تو اس کی غلطی بھی غلطی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے غلطی اس کی ہے کہ جو کہ میں غلط کر ہی نہیں رہا، میں تو صحیح کر رہا ہوں، آپ لوگ غلط ہیں جو مجھے روک رہے ہیں۔ جیسے شرابی کو آپ منع کریں وہ کہ میں تو صحیح کر رہا ہوں، تب وہ غلط ہے۔ ہاں اگر اس کے دل کے کونے میں یہ جگہ موجود ہے کہ ہاں میں کر تو غلط رہا ہوں، نہیں کرنا چاہیے، تو اب اس کا مطلب ہے وہ اقرار گناہ تو کر رہا ہے، متکبر نہیں ہے، گناہگار ضرور، لیکن وہ حق کا انکار نہیں کر رہا۔ تو ایسی جتنے بھی شرعی مسائل ہیں، شرعی احکام ہیں، تو ان میں ہمارا مطبع نظر کیا ہونا چاہیے کہ بھئی جو شریعت بیان کری ہے وہی حق ہے، ٹھیک ہے ہم سے خطا ہوئی ہے لیکن حق کا راستہ وہی ہے جو شریعت مطہرہ ہماری تفہیم فرما رہی ہے، رہنمائی فرما رہی ہے۔